لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو اوصاف مجھے نظر آ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اس مرشد میں یا مینٹور میں، وہ اوصاف آسانی سے مل جائیں گے آپ کو؟ یعنی ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ مینٹور، یہ اصل میں بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور سوال ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو علماء سے ڈر لگتا ہے یا وہ ججمنٹل ہوتے ہیں، مطلب یہ ان کی ایک میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے نا ادھر نہیں جانا، تو وہ کیسے ڈھونڈے وہ ان صفات والا؟ محمد علی بھائی ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، آپ کو سناؤں میں. جی. پرانا کوئٹہ میں تھا، میں جب کوئٹہ میں کچھ سال میں نے گزارے، وہاں پہ ایک ہمارے بھائی تھے، فوت ہو گئے کورونا میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. وہ اپنے ایک دوست کو نا، پرانی رفاقت تھی، بڑی مشکل سے نا وہ لے کر آئے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ذرا ہم ان کو ساتھ ملاتے ہیں، پریکٹس کی طرف لے کر آتے ہیں. ان سے ہمارا نا اچھی بات چیت ہوگی الحمدللہ. اچھا. ہم نے سمجھانا ان کو شروع کیا، ہمارے ساتھ تو ان کی دوستی ہو گئی. اچھا. اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک شیخ آئے ہوئے تھے ایک جگہ سے. صحیح. ہم نے کہا ان کے کچھ کویسچنز ہیں، مجھے کہنے لگے کہ کویسچنز ہیں. میں نے کہا وہ شیخ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان کو شیخ سے ملائیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اور شیخ کو بھی معاف کریں. جی. میں نے یہ سجیسٹ کیا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. صحیح. اب ان کے ساتھ ان کو بٹھایا تو شیخ کا پہلا سوال یہ تھا، جب وہ بیٹھے ان سے تعارف کروایا کہ شیخ یہ الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے کولیگ ہیں اور ایک عرصے سے ماشاءاللہ دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور سیکھنے کے یہ مراحل انہوں نے طے کر لیے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ کس فرقے سے ہیں. شیخ نے پہلے سوال یہ کیا کہ آپ جہاں سے علم لے رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، تمہاری شلوار نیچے ہے، بندہ جہنم میں یہ جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا جائے گا. محمد علی بھائی وہ بندہ اٹھا اور پھر قابو نہیں آیا. تو یہ جو آڈینس کا کہنا ہے نا کہ ایسے مطلب ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے. صحیح. لیکن یہ ساری بات حقیقت نہیں ہے محمد. بالکل صحیح. کسی چیز کو جانچنے کا نا کوئی طریقہ کار جو ہوتا ہے نا، اس کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں. صحیح. میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی، ہمارے سامنے بھی آتی ہے. پچھلے دن ایک سوال آیا، ایک بہن نے کہا کہ کیا کوئی کتاب و سنت میں ایسی کوئی تعلیم ہے کہ آپ نے خواتین کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی؟ صحیح. صحیح. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ ہم نے کسی عالم کو اتنا زیادہ خواتین کے ایشوز پہ نہیں بولتے سنا. تو کیا اس میں کوئی حکمت ہے یا کوئی ایسی تعلیم ہے یا ویسے ہی ایسا نہیں ہوتا؟ صحیح. اچھا، کویسچن تو بڑا انٹرسٹنگ اور بہت اچھا ہے، لیکن وہ جو جاننے کا پیمانہ ہے نا، یا یہاں پر بھی کہ یار علماء ہمیں کچھ ڈر لگتا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں بھی تھوڑی سی ان کی طرف سے ویکنیس ہے. صحیح. بالکل ایسے. وہ یہ کہ میں نے ان بہن سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے علماء کو سنا ہے اور کتنی دفعہ سنا ہے. بالکل ٹھیک. محمد علی بھائی آپ کہتے ہیں ہمارے ایریے میں جمعہ پڑھنے میں جاتا ہوں تو مجھے نا ہر جگہ پر بس یہی آتا ہے کہ آپ نے نماز روزہ کیسے صحیح کرنا ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یار سچائی بھی کوئی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد علی بھائی آپ نے اپنے ٹاؤن کی آپ کے ٹاؤن کی کتنی مساجد ہیں؟ 4 مساجد ہیں. آپ کتنی مساجد میں جمعہ پڑھتے ہیں؟ میں 2-3 میں پڑھتا ہوں. زیادہ کس میں پڑھتے ہیں؟ زیادہ اس میں پڑھتا ہوں. باقی مساجد میں آپ نے کتنے دن جمعہ پڑھا؟ وہ کبھی سال میں 1 دفعہ. جب آپ نے سال میں 1 دفعہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 4 لوگوں کو سامنے رکھ کے، ایک کو زیادہ سن کے، دوسرے کو تھوڑا کم سن کے، باقی 2 کو بالکل نہ سن کے آپ نے جب یہ نتیجہ نکالا تو یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحیح بات. صحیح بات. تو پہلے تو اپنا معیار ہمیں صحیح کرنا چاہیے. باقی یہ کہ سب سے بہترین جگہ اس کے حوالے سے محمد علی بھائی مساجد ہیں. مساجد میں علماء ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، قریب کی مساجد ہیں جہاں پہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہو. جس مسجد میں کسی صاحب علم کے انڈر، آپ وہاں پر چلے جائیں. ممکن ہے کہ آپ کو ایک آدھ جگہ پر کچھ پریشانی ہو، لیکن آپ پریشان نہ ہو. دنیا میں ہم اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے بہت ساری ایسی مشکلات دیکھتے ہیں. اس میں اگر ایسی کوئی مشکلات آتی ہیں تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں مرشد کو اور آپ اس طرح پہ چلتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا بھی. آسان ہے اور ہر جگہ پہ اویلیبل بھی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ بھی کبھی کبھی مرشد کو کبھی کبھی آپ بھی کچھ سکھا دیتے ہیں. مرشد کو آپ بھی سکھا دیتے ہیں. آپ یہ سکھا دیتے ہیں ان کو کہ مرشد دیکھیں مجھے کس قدر طلب ہے میری، اور ایسے میری ترقی کتنے متلاشی اور ہیں. تو وہ اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے. مرشد ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اپنے مرشد کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال شیخ یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے ہاں ایک رائے ہے، ہمارے ہاں رائے پائی جاتی ہے مذہبی لوگوں میں کہ قرآن خود سے نہیں پڑھ سکتے. وہ بات تو چلیں بڑی کلیئر ہے اور بڑی بنیادی بات ہے کہ مینٹور تو ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ.
لیکن جسٹ ان کیس اگر نہیں مل پا رہا یا تھوڑا ڈیلے ہے اس میں، تو ایک بندہ کیا خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتا؟ محمد علی بھائی، یہ بھی ان کانسیپشنز میں سے، مس کانسیپشنز میں سے ایک ہے جس نے خاصا کام خراب کیا. صحیح. قرآن کریم خود سے سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا آدمی کو خود سے قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں. صحیح. اس بات کے بھی دو پہلو ہیں اور دونوں ہی انتہائی سینسیٹیو ہیں. اچھا. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کی اپنی من مانی تشریحات بھی کی. صحیح. وہ خود بھی اور لوگوں کی بھی گمراہی کا باعث بنے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز میں سے ایک تھی. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے اور علم اٹھتا جائے گا. صحیح. حتی اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ پھر لوگ اپنا لیڈر اور اپنا مذہبی پیشوا وہ جہال کو بنائیں گے. فسئلوا، پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. فافتوا بغیر علم، پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اچھا، یہ تو اس کی وہ جو خرابیاں وہ ہیں. اس معاملے میں خود آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں، پڑھنا چاہیے نہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی خود قرآن پڑھ بھی سکتا ہے، خود سمجھ بھی سکتا ہے، اس کو خود پڑھنا بھی چاہیے، اس کو خود سمجھنا بھی چاہیے. لیکن اس کی پوری وضاحت یہ ہے، قرآن کریم ایک طرح کے کانٹینٹ پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. قرآن کریم کا کانٹینٹ تین طرح کا ہے محمد علی بھائی. جی. ایک کانٹینٹ کا حصہ جو اللہ سے متعلق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس، بالکل ٹھیک، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے متعلق. صحیح. اس کا ایک حصہ ہے سٹوریز، جو سابقہ اقوام تھی ان کی سٹوریز، اور آنے والی پریڈکشنز اور آنے والے احوال جن کو ہم ان سین کہتے ہیں، گزر چکے ہوں یا آنے والے ہوں. صحیح. ایک حصہ اس پر ہے. بالکل صحیح. اس کا ایک حصہ ہے احکام و مسائل پر، حلال حرام جائز ناجائز، اس پر. صحیح. صحیح. یہ تین کانٹینٹ میں یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں. اب آئیں ایک آیت کی طرف. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ میں 4 مرتبہ ریپیٹ کی ہے، کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. سورۃ القمر ہے. صحیح. اور اس کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کوئی ہے تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے. صحیح. اچھا، اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں جو آسانی کا ذکر کیا، وہ کون سی آسانی ہے؟ وہ آسانی کیا یہ ہے کہ آپ کو حلال حرام اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق علم اور یہ سب چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، یا آپ کو جو فقہی مسائل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، جیسے سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 80 اور اس کے جو کانٹیکس میں آیات ہیں، اس میں یہ کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں تک ایک بات پہنچی، انہوں نے اہل علم کی طرف کیوں نہ لوٹائی. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، کہ وہ جن لوگوں کو علم تھا وہ اس سے اچھا استنباط کرتے ہیں. صحیح. راسخون فی العلم کا ایک ذکر موجود ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے. اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے، ان کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ یار ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں. نہیں، قرآن کریم نے یہاں پہ کہا کہ نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے اس کو آسان بنایا ہے. جہاں بات ہوگی حلال حرام کی، نہیں، پھر آپ کو سیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. پھر آپ کو کسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا.